أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج، یعنی وہ تم آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے تعلق سے، تو آپ بتا دیجئے کہ یہ مواقیت ہیں یعنی وعدوں کے وقت ہیں لوگوں کے لیے، اور حج کے ایام کے دن بتائے جا رہے ہیں، یعنی سارے عدتیں، مدتیں، تاریخیں، سال، مہینہ، جس سے روزے ہمارے آسانی سے ہو سکیں، اور جو ہے طلاق شدہ کی عدت کا اندازہ اسی سے لگایا جاتا ہے، حیض کی مدت اور کا اندازہ اسی سے لگایا جاتا ہے، نفاس کی مدت کا حساب بھی اسی سے لگایا جاتا ہے نا، تو ساری مدتیں جو ہے اسی سے طے ہوتی ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نہیں ہے کوئی بھلائی کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پچھلے جانب سے، اپنے گھر کے پیچھے حصے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن بھلائی اس میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ اپنے گھروں میں اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ رب العالمین سے اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی یہاں پر دوبارہ جو ہے تقوی کو کامیابی کا راز اور کامیابی کا دروازہ بتایا گیا، تقوی کو کامیابی کا دروازہ بتلایا گیا، یعنی ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقوی، تو ہمیں جو ہے فتویٰ یہ کہ چل سکتا ہے، کر سکتے ہیں، بات جائز ہے، یہ بات ہوتی ہے فتوے میں، کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، یہ چل سکتا ہے، ہاں چل سکتا ہے، یہ حرام تو نہیں ہے، نہیں حرام تو نہیں ہے، مگر تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ سے بچنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی بچنا، یعنی اس میں مکروہات بھی آ گئے، مکروہات بھی آ گئے، مشتبہات بھی آ گئے، یعنی افضل درجہ، سب سے افضل درجے کو جو چنا جاتا ہے عمومی طور پر اس کو تقوی کہیں گے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، اب لباس ہے، لباس میں کیا سطر کا چھپاؤ، ایسا سطر جس سے یعنی ایسا لباس جس سے سطر چھپ جائے، سطر چھپ جائے سے مراد صرف جسم ڈھک جائے، یہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی، جسم کا حلیہ بھی ڈھکنا ضروری ہے، یعنی جسم کے اگر ڈیل ڈول بھی چھپ جانا ضروری ہے۔ اب یہ تو ہو گیا، یہاں پر بات فتوے کی آ گئی کہ کوئی ایسا لباس پہنو جس سے ہمارا جسم ڈھک جائے، مگر اب اس میں تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ کہ کوئی ایسا جس سے کسی کی نگاہ جو ہے ہم پر نہ پڑے سوائے شوہر کے، کسی غیر محرم کی نگاہ ہم پر نہ پڑے، یا اس کی چمک دمک سے، اس کے ناز و نخر، اس لباس کے ناز و نخروں سے ہمارے عبادتوں میں خلل نہ پیدا ہو، کہ ہماری عبادتوں کے وقت بھی ہمارا دھیان اس کی طرف جا رہا ہو، یا تو پھر ہمارے وہ لباس کسی اور کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی مال کی نمائش کے لیے، اپنے جسم کی نمائش یا اپنے مال کی نمائش، یعنی مال کے دکھاوے کے لیے کہ ہم دیکھیں ہم ایسا پہننے والے ہیں، ہمارے پاس ہر فنکشن کے لیے نئے لباس ہیں، اب ایک فنکشن میں پہنا ہوا نہیں بلکہ ہر نئے فنکشن کے لیے ہم نیا لباس لے رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تقوی سے خالی چیزیں ہیں، تقوی سے خالی ہیں، یہ فضولیات میں آ رہے ہیں۔ تو تقوی یہ کہ اس میں ہر بات کا لحاظ رکھا جا رہا ہو، لباس ہی ہے، جسم ڈھک رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس میں ہر طرح سے ہر طرح پر اس میں سوچا جا رہا ہو، ہر طرح سے اس کا خیال کیا جا رہا ہو کہ ہماری عبادتیں اس میں اچھی سے اچھی ہو رہی ہوں، ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ناز و نخرے پیدا نہیں ہو رہے ہوں، جتنا عمدہ لباس پہنیں گے، جتنا نزاکت والا لباس پہنیں گے، اتنا ہی پھر بیٹھنے اٹھنے میں بھی ہمارے اندر انداز پیدا ہو جائیں گے، پھر انداز کے حساب سے پھر مٹکنے لٹکنے لگ جائیں گے، یعنی بالکل سادگی ہمارے مزاج میں رہے، ہمیں کام دھام کے کرنے میں بھی نخرے نہیں آ رہے ہوں، ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں بھی نخرے نہیں پیدا ہو رہے ہوں، ہم کسی کے یعنی ہماری حیثیت کے مطابق ہو مگر نخروں سے خالی ہو، اندازوں سے خالی ہو، ناز و نخرے پیدا نہ ہو رہے ہوں، اور ہماری نماز میں ہو یا ہماری کسی اور عبادت میں
اس میں ہمیں اس کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہو، ہمارا خیال ہمارے کپڑوں کی طرف نہیں جا رہا ہو، یعنی اس ساری باتوں کو دیکھنا یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے جگہ جگہ فرماتے ہیں، یعنی ایک مثال میں نے بس ایک لباس کی بتائی ہے، ایسے ہی ہر معاملے میں ہر زندگی کے ہر رکن میں۔ تو اب جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فلاح، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ فوز نہیں کہا، لعلکم فائزون نہیں کہا، بلکہ تفلحون کہا کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں اگر وہ آگے سے جب وہ قتال کریں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہاں پر کل کی آیتوں میں یہ تھا کہ صحابہ کا جو سوال تھا کہ کعبۃ اللہ کی حدود میں عمرے کی حالت میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام 7 سنہ ہجری کو نکلے تھے عمرے کے ارادے سے، تو وہ لوگ عہد کو توڑتے ہوئے کہیں اگر قتال کر دیں اور مقدس جگہ میں، مقدس شہر میں، عمرے کی حالت میں، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ تو ان کا وہ سوال تھا۔ تو اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے یہاں پر جواب دے دیا کہ تم قتال اگر وہ لوگ آگے سے قتال کریں تو تم بھی قتال کر سکتے ہو، اور انہیں چھوڑو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے یا قتل کیا ہے، اسی طریقے سے تم بھی ان کے ساتھ معاملہ کرو، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ مٹ جائے، ہے نا۔ والفتنة أشد من القتل۔ فتح مکہ سے پہلے آئے تھے ہاں جی فتح مکہ سے پہلے، تو یعنی 7 سنہ ہجری کو ہے یہ، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بعد والا موقع، بعد والا سال، صلح حدیبیہ کے بعد، کیونکہ صلح حدیبیہ کو کہیں یہ توڑ نہ ڈالیں، یہ ان کو ڈر تھا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ آگے فرما رہے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف و صرف اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر پھر بھی اور اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ، تو ان پر زیادتی مت کرو، یعنی قتال کو روک دو، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر انہی لوگوں پر قتال کرتے رہنا ہے جو گنہگار ہیں، یعنی جو آگے سے ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تھی۔ تو اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے اشہر حرم، یعنی 4 مقدس مہینے، حرمت والے مہینے، جو شروع دنیا سے، زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جس کی حرمت باقی رہے گی، جس میں جنگ و جدال کرنا منع کیا گیا ہے۔ کون سے مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ حرم میں، حدود حرم میں قتال کرنا یہ بھی ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا ہے، اس کی بھی حرمت باقی ہے، اور صرف فتح مکہ کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دی گئی تھی، پھر اس کے بعد اب قیامت تک کے لیے اس کی حرمت کو باقی رکھا گیا ہے، حرام ہے وہاں پر قتال کا کرنا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تو اب جو پچھلی آیت میں جو ہے حدود حرم کے تعلق سے بات ہوئی تھی، یعنی کعبۃ اللہ کی حدود میں یہ لوگ عمرے کی طرف جا رہے تھے، کعبۃ اللہ کی حدود میں جا رہے تھے، تو وہاں پر کی بات ہوئی تھی۔ اب یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے جو اشہر حرم کی ہے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یعنی حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں جو ہے عدل بدلے کی ہیں، یعنی یہ برابری کی ہیں، یہ اس کی حرمت برابر ہے۔ فمن اعتدی علیکم، اگر تم میں سے کوئی اس میں زیادتی کرے، تم پر اگر کسی نے زیادتی کی، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، یعنی تم بھی پھر اس وقت تجاوز کرو، یعنی ان پر زیادتی کرو اسی کے مثل جیسے کہ انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے۔ یعنی اشہر حرم کا لحاظ کیے بغیر اگر کسی نے تم پر زیادتی کی، یعنی قتال کیا، آگے سے لڑنے کو آ گئے، تو تم بھی پھر ان کے دفاع میں لڑو اشہر حرم کے اندر ہی، کیونکہ آگے سے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اشہر حرم کی جو حرمت ہے یہ پوری دنیا میں کسی بھی زمین کے کسی بھی حصے میں ہے، یہ نہیں کہ صرف کعبۃ اللہ کے حدود کی بات ہے، نہیں، کعبۃ اللہ کی حدود کے اندر کی، بیت اللہ کی حدود کے حرم کی وہ حرمت، وہ مستقل، وہ علیحدہ چیز ہے۔
اور اشہر حرم کی حرمت یہ پوری دنیا کے زمین کے حصے کے لیے ہے، پوری زمین کے حصے کے لیے جہاں کہیں بھی ہو، کیونکہ مہینہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے امریکہ میں ہو وہاں بھی وہی مہینہ ہے، چاہے مکہ میں ہو وہاں بھی وہی مہینہ ہے۔ تو مہینہ یہاں پر مہینوں والی بات ہو رہی ہے، تو زمین کے کسی بھی حصے میں اگر اشہر حرم میں اگر کسی نے جنگ چھیڑی، اگر کسی نے قتال چھیڑا تو دفاعی جواب دے سکتے ہیں، یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ رب العالمین سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی تم آگے سے حملہ نہ کرو، تم بچتے رہو، حدود اس کا اشہر حرم کا خیال رکھو، مگر اگر سامنے سے کسی نے تم پر حملہ کیا تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت تم قتال کر سکتے ہو، مگر اسی انداز کا قتال جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے، ان کی زیادتی کے بقدر ہی برابری میں قصاص میں ہی قتال ہوگا، برابر میں قتال ہوگا، یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے ملٹری اڈوں پر مارا تو ہم نے ان کے سویلینز پر مار دیا، یعنی عوام پر مار دیا، ایسا نہیں، بلکہ برابری کا معاملہ رکھیں گے اور برابری کے ساتھ بدلہ لیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا، صحابہ کو تھوڑی مطلب ایک اسلامی مملکت قائم ہو گئی اور دشمنوں کا خدشہ ہٹ گیا اور ایک سکون آ گیا زندگیوں میں، اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اسلامی ممالک بن گئے، اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی، تو صحابہ کہنے لگے کہ اب ہمیں دشمنوں سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو فتوحات کا دور شروع ہو گیا ہے، تو اب ہم جو ہے اپنے مقام پر رہ کر اپنی جائیدادوں کو، اپنے تجارتوں کو، اپنے مال کو، سب کچھ کو ہم دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ کیا کیا؟ یہ باتیں کہنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی جان بھی مال بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اپنے آپ کو جہاد سے رک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کے کرنے میں آگے بڑھو، ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو سنے، نازل ہوئی جب یہ آیت، تو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس آیت کے معنی کو اور مفہوم کو ہم خوب جانتے ہیں، یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کے ساتھ ہم نے جنگ و جہاد میں شریک رہے، آپ کی مدد کے تلے رہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر تلے رہے، یہاں تک کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور مسلمان غالب آ گئے، تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں شرف بخشا ہے، ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی ہم رکابی میں ہم جہاد کرتے رہے، اب ہم اللہ کے فضل سے بحمد اللہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، ان دنوں میں نہ ہم نے اپنی اولادوں کی خبر گیری کی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا، بس اب ہمیں چاہیے کہ اپنے گھریلو ضروریات، خانگی معاملہ کی طرف توجہ کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
یعنی صحابہ کے جب یہ مشورے ہوئے، جب یہ باتیں ہوئی ان کی، تو پھر آیت نازل ہوئی کہ جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور اپنے تجارت میں مشغول ہو جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یعنی پورے طور سے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ دونوں کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ مقصد زندگی ہے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے صحابہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام پر آیت کیا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، جب آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے اگر ایک بھی آیت اگر تم نے سنی ہو تو اس کو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں پہنچائیں۔ اور قرآن شریف کی وہ آیت کون سی، الیوم اتممت لکم نعمتی کی والی آیت، کہ آج دین تمہارے پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ اس وقت حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفات کا میدان تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہمراہ تقریباً 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ تو اس وقت جو ہے جب صحابہ نے جب اس واعظ کو سنا اور اس میں یہ آیات پڑھی گئی تو صحابہ جو ہے اپنے اپنے رخ جدھر کو کیے، ان کے سواریوں نے جدھر کا رخ کیا ادھر کو چل پڑے، جدھر کا رخ کیا ادھر کو چل پڑے، اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے۔ تو مدینہ منورہ میں اگر ہم دیکھا جائے تو جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، بقیہ 1,24,000 میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں، بقیہ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ صحابہ پوری زندگی، اپنی پوری جوانی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی اشاعت میں لگاتے جب ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بڑھاپے کے قریب پہنچنے لگ گئے، تو ملک شام کے کسی ہرے بھرے باغ اور ٹھنڈے پانی کے نہروں کے قریب جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نکلے ہوئے ہیں، اور ابوبکر اللہ کے نبی کا دور ختم ہو گیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ بھی 4 سال رہا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں فنا کر دی، اللہ کے دین کی اشاعت میں ہم لگے رہے، مسلسل لگے رہے، اب ہم جو ہے تھوڑا یہاں پر اب رک کر مزید آگے بڑھنے کے بجائے ہم رک کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں خالص ہو کر، مطلب دین کی اشاعت کیے بغیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اب سکون ہم رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ حضرت عمر مجھے ہمیں اجازت دے دے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ کیا یہود و نصارہ مر گئے کہ تم نے اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی کی نہروں اور باغات میں رہنا پسند کرنے لگ گئے؟ یعنی تو مراد یہ کہ اسی آیت کے تحت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے 90 سال کی عمر میں بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضد کر رہے، اور اللہ کے راستے میں نکلے انہوں نے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر کے پاس کے سامنے جا کر اونٹنی رکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں، جن کا 2 مالے کا مکان تھا، ان کے گھر کے سامنے ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر داخل ہو جائیں، ہمارے گھر میں اللہ کے رسول مہمان بنے، ہمارے گھر مہمان بنے، ہر کوئی اپنا گھر پیش کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں قیام کروں گا، تو اونٹنی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر رکی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام کیا تھا۔ تو ایسے جلیل القدر صحابی، یہ وہ صحابی انہوں نے اپنی سب کچھ اولاد تھی، بیٹے تھے جوان، اور اللہ نے مال بھی دیا تھا، پھر اللہ رب العالمین نے شہرت بھی دی تھی، عہدہ بھی دیا تھا، مگر اسی آیت کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس آیت کی بنا پر انہوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے، استنبول ترکی میں استنبول فتح کرنے کے لیے آئے، اور یہیں پر ان کی وفات ہوئی، اور یہیں پر ان کی قبر موجود ہے، اس کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، اور یہاں تک انہیں اسی آیت نے گھسیٹ کر لائی تھی۔ تو یعنی اللہ کے راستے، اب جہاد سے مراد یہ اللہ کے راستے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جہاد کرو نہیں، بلکہ جہاد سے مراد ہم نے اس کو غلط سمجھ لیا کہ جہاد سے مراد قتل کرنا، نہیں، قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے، قتل کی بات مستقل، اگر سامنے سے کوئی بندہ قتال کر رہا ہے تو قتل کرنا ہے، اگر اسلامی قانون کے تحت نہیں عمل کر رہا، بات کو قبول نہیں کر رہا،
تو وہ بات الگ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی یہاں پر جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو نہیں کہا، بلکہ وقاتلو کہا، قتال کرو اگر وہ قتال کریں. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. خرچ کرو سے مراد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم جہاد سے رکنے کی کوشش کیے. تو جہاد کیا ہے؟ جہاد کے معنی ہے کوشش کا کرنا. جہد یجہد کوشش سے بنا ہے. اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا. کبھی موقع آتا ہے قتل کرنے کا تو قتل کے ذریعے سے، کبھی موقع ہوتا ہے قلم اٹھانے کے ذریعے سے، کبھی موقع ہوتا ہے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، کبھی موقع ہوتا ہے اپنا شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا کر محنت کرنے کی تو اس کے ذریعے، سفر کے ذریعے سے. یعنی الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ انداز ہیں موقع کے لحاظ سے. جی خلاص ہوا باڈی کا پارٹ ہندی میں نا چلیے شاید وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم کل بات کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.